بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں کی کھڑکی توڑ کامیابی کے بعد اب پیش خدمت ہے اے خدا میری بیگم کے ابو بھی سلامت رہیں۔ 7 اکتوبر کو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی ایک گمنام بیکری پر ریلیز ہونے والی اس فلم کی خوبی یہ ہے کہ ابھی تک نشر ہونے والی فلم میں ہیرو کا سین ان نہیں ہوا۔ پردہ اسکرین پر اس ہیرو کے چرچے ہی ہیں۔ یہ ہیرو گنڈاسے والا ہے یا جیمز بانڈ کی طرح سائنسی ایجادات کے بل پر دشمنوں کو پچھاڑنے والا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ ہیرو حکومت والا اور سسر والا ضرور ہے، جس کے ایک اشارہ ابرو پر حکومتی کارندے گستاخ اور آداب شہنشاہی سے ناواقف ایک بیکری ملازم کو موقع پر جا کر مارتے بھی ہیں اور اٹھا بھی لاتے ہیں۔ فلم کا وہ حصہ جو سینسر کر دیا گیا، دیکھنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی سین تو دلچسپ بھی تھے اور سنسنی خیز بھی۔ دروغ بر گردن راوی کہتا ہے کہ ملازم کو بیکری سے اٹھا کر کہیں اور لے جانے والا سین جو فلم میں شامل نہیں ہو سکا، اس میں سرکاری کارندے اور ذاتی محافظ ملازم کو اٹھا کر ڈیفنس کے گھر میں لے گئے، جہاں مجوع انا سے بلبلاتے میاں بیوی نے اپنے سامنے بیٹھ کر ملازم کو پٹوایا تاکہ انا کی شکست کا کچھ تو مداوع ہو سکے۔ 8 دنوں کے بعد فلم کے سارے ٹوٹے جوڑ کر صاحب کمال و اختیار کو اس وقت دیکھنا پڑے جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ناسور نے اپنا زہر رعایا میں پوری طرح پھیلا دیا۔ انگریزی کے ایک فریز ڈیمیج کنٹرول کے مصداق حکم اس فلم کے سارے معاون اداکاروں کی گرفتاری کا جاری ہوا۔ البتہ قانون کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق استعمال کیا گیا۔ 108 کے 8 معاون اداکار گرفتاری سے ضمانت تک کی خانہ پوری بھگتا چکے ہیں، مگر فلم کا ہیرو، اس کی پروڈیوسر ابھی تک محفوظ تھے کہ صاحبوں کے صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میرے داماد کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اور اب تو کہا جا رہا ہے گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ ان کا فرمان تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہیں قانون کی حکمرانی و بالادستی اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ ہمارا قانون بھی عجیب ہے، ہمارے حالات اور طرز معاشرت سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ اس قانون کی عملداری اگر پوری دیانت سے نافذ کر بھی دی جائے تو مجرم ضرب لگانے والا ہے، تشدد کا فرمان جاری کرنے والا مکھن سے بال کی طرح صاف نکل جائے گا، کیونکہ تشدد کا فرمان جاری کرنے کا کوئی عینی شاہد نہیں ملے گا، اور غریب بیکری ملازم کی، حتیٰ کہ اس کے مالک کی اوقات ہی کیا جو کہہ سکے کہ جناب یہ میاں بیوی مجھے اپنے سامنے پٹواتے اور اپنی انا کو تسکین بخشتے رہے۔ اگر تشدد کرنے والے ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں تو داماد اول کا کیا بگاڑ لیا جائے گا؟ یہ ہمارا قانون ہے، اور یہی قانون ہمارا المیہ بھی، کیونکہ اس قوم کا رول ماڈل ابن ابی عامر جیسا جج ہے، جس نے ہسپانیہ میں ایک یہودی پر تشدد کرنے والے اپنے بیٹے کو اس کے ظاہری جرم سے بڑھ کر سزا اس کی سوچ پر لگائی کہ اس نے اقتدار کی مستی میں یہودی پر تشدد کیا۔ اس قوم کے رول ماڈل وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے شراب نوشی پر حد اپنے بیٹے پر یوں لگائی کہ کوڑے کھاتے کھاتے وہ جان سے چلا گیا، مگر کوڑے ابھی باقی تھے جو اس کی قبر پر برسے۔ سوچ یہ تھی کہ خلیفہ کا بیٹا اگر یہ کرے گا تو عام آدمی کا بیٹا جرم و بدمستی کی راہ پکڑے گا۔ اس قوم کو بتا دیا گیا کہ سن لو، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد کر دی گئیں کیونکہ وہ طاقتوروں کو چھوڑ دیتی اور کمزوروں پر قانون لاگو کر دیتی تھی۔ یہ تو بھلا ہو انگریز کی سائنسی ایجادات کا، جس نے کیمرے، موبائل، انٹرنیٹ بنا ڈالے۔ فرض کریں یہ کیمرے نہ ہوتے، موبائل نہ ہوتے، تو کیا یہ بیان کہ میرے داماد کو بھی شامل تفتیش کیا جائے جاری کرنے کی نوبت آتی؟ ہرگز نہیں۔ یہ بیان اور مقدموں کا اندراج و تفتیش سب کی سب گونگنوں سے مٹی جھاڑ سروس ہے۔ نہ پہلے کسی بڑے کا بچہ ثبوتوں کی موجودگی کے باوجود قانون کے نرغے میں آ سکا، اور نہ ہی اب آئے گا۔ حالیہ جرم سنگین نہیں، لیکن اس جرم کی محرک سوچ قاتل ہے۔ یہ اختیار کا نشہ ہے، اقتدار کی مستی ہے، اندھی طاقت کا خمار ہے، اور بس کچھ نہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کبھی قانون کی حکمرانی اصل معنوں میں قائم ہو سکے گی، یا پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی کیمروں، موبائل اور انٹرنیٹ کا شکار ہونے والے طاقتور لوگ قانون کی حکمرانی کا ڈرامہ اسی طرح رچا رچا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ کیونکہ ذرا سی بات، چھوٹی سی غلطی پر معطل و برخاست کر کے اپنی حکمرانی کی دھاگ بٹھانے والے وزیر اعلیٰ پنجاب واقعی گونگوں سے مٹی نہ جھاڑ رہے ہوتے، اس وقت حوالات میں بند ان کا داماد بھی ہوتا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گرفتاری دے دی ہے۔ داماد کے ملازم اور سرکار کے ہر کارے جو ہیں صرف وہ گرفتار نہ ہوتے اس سے پہلے۔
ایک وقفہ، پھر قانون کی حکمرانی کا سوال، مہر بخاری کی عدم موجودگی اور محمد اسامہ غازی، ان میں سے کچھ نہیں بدلے گا۔ بس ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمر سہیل ضیاء بٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ایم این اے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں انازہ احسان، سابق ایم این اے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ اور کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں صوبائی سندھ وزیر اطلاعات، صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں شرجیل میمن صاحب۔ میں سب کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے عمر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوا، کیا ہوتا کیا ہے جب میرا کوئی بڑا جاننے والا، کوئی واقف جو ہے حکمران ہو، تو کیا میں اس مستی میں مجھے یہ زوم ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں تو قانون مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا؟ کیا یہ وجہ ہوئی اس واقعے کی؟ دیکھیں جی، یہاں پہ الفاظوں سے ہیر پھیر جو ہے اس ملک میں اب سیاست بھی الحمدللہ اس سے ہو رہی ہے، مگر ہماری جماعت کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہمیشہ جو ہے یہ پروف کیا ہے کہ ہمارے کسی بھی شخص کے خلاف، چاہے وہ جتنا مرضی خاص ہو، جتنا مرضی اوپر کا ہو، اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایک واقعہ جو کچھ دن پہلے ہوا، اس کے میں ان ڈیپتھ نہیں جاؤں گا، مگر آج آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو داماد ہیں، جن کو الیجلی جو ہے وہ اس میں جو شامل کیا جا رہا تھا، وہ بھی جو ہے آج اریسٹ ہو گئے۔ اور اس سے زیادہ قانون کی بالادستی اور پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی جو مثال ہے وہ ہماری جماعت کے علاوہ کوئی نہیں جو ہے وہ دے سکتا۔ اور آج جو اس ملک میں الحمدللہ آزاد عدالتیں ہیں، اس میں اگر میڈیا کا کردار ہے، اس میں سول سوسائٹی کا کردار ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی بہت زیادہ کردار اس میں ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی پنجاب کی حکومت کی بھی قربانی دے کے جو کمٹمنٹ جو عام آدمی کو جو ہے انصاف کے حصول کے لیے اس ملک میں آزاد عدالتیں بنانے کے لیے، تاکہ جو عدالتوں کے فیصلے ہوں جنہیں وہ سزاوار یا چور ڈکلیئر کرے، تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پہ جو ہے اس ملک کے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ کھا پی لیے۔ مجھے اس واقعے پر اگر ہم بات کریں، اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتی، کیا جو کچھ اب ہو رہا ہے، گرفتاری دی گئی، وہ آئے خود جو وزیر اعلیٰ کے داماد ہیں، کیا یہ سب کچھ تب بھی ہوتا؟ نہیں، یہ ایک تو بات ہے کہ کئی جو ہے ہماری سوسائٹی کے آسپیکٹس ہیں، مگر یہ ویڈیو جو ہے میڈیا پہ آنے سے پہلے، جس طرح کل بھی میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نجی ٹی وی چینل نے 11 بجے جب انہیں کنفرم ہوا، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو ہے، یہ جو ویڈیو پہلے چلی تھی میڈیا پہ بھی وہ یہی چلی تھی کہ ایک بااثر شخصیت کی فیملی نے یہ کام کیا ہے، مگر جب انہوں نے چہرے کو پہچانا، شناسائی کی، تو اسی وقت جو ہے ان لوگوں کو جو ہے جو کلپریٹ تھے، جو انہیں پایا گیا کہ اس عمل میں جو کام کرے، انہیں اسی ٹائم جو ہے اریسٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد جس طرح بھی ہے، اگر ان کے داماد کو بھی سمجھا گیا تو ان کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ اور اس سے زیادہ جو ہے قانون کو تقویت دینے کے لیے، عام آدمی کو یہ پیغام دینے کے لیے، یہ ملک جو ہے یہ اشرافیہ یا طاقتور لوگوں کے لیے نہیں بنا، یہ ملک تمام لوگوں کے لیے برابر۔ اچھا، عدالت میں تو وہی فیصلہ ہوگا نا جو ایف آئی آر جائے گی، میں اس پہ بھی آؤں گا۔ شرجیل میمن صاحب، بہت بڑا ایک قدم ہے، بڑی بات ہے، پہلی دفعہ ہم کہیں ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد ہیں، خود چلے گئے اور اس کے بعد وہاں جا کر جب تھانے وہ گئے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ ایف آئی آر میں وہ نامزد نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسامہ صاحب، میں نے تفصیلاً آپ کی سب کی گفتگو سنی، لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو ہم بہت بڑا کمال سمجھ رہے ہیں کہ جس صوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہیں، ان کے داماد خود چل کے گئے تھانے میں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ یہ انویسٹیگیشن اب فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی جائے اور یہ خود سرنڈر کریں اپنے آپ کو اس انویسٹیگیشن سے۔ یہ جو دفعات اس ایف آئی آر میں لکھوائی گئی ہیں، اور وہ دفعات جو ہیں وہ بالکل ایک سمپل سے ایک جھگڑے کی لکھوائی گئی ہیں، حالانکہ یہ اغوا یہ ایک کڈنیپنگ بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ تشدد بھی ہے، پاور کا ناجائز استعمال بھی ہے۔ جو پولیس والے، میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک سرکاری کام کر رہے تھے، ان کو جو جس ڈیوٹی پہ ہیں، ان ڈیوٹی پہ رہنے والے جن لوگوں نے ان کو جو حکم دیا انہوں نے تو وہ اپنا کام کیا، لیکن جن لوگوں نے کام کروایا ان پہ کیا کارروائی ہوئی؟ میں تھوڑی تفصیلاً اس چیز پہ آؤں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلواتے ہیں، لیکن اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں وہ ظالم اعلیٰ ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد وہ ظالم اعلیٰ ہو گئے۔ جس طرح ظلم اور بربریت کی گئی ہے اور یہ واقعہ کس تاریخ کو رونما ہوا ہے، اس سے اس واقعے کے رونما ہونے تک اس کے بعد بھی کچھ دنوں تک بات نہیں ہوئی، پر جس دن یہ ویڈیو یا فوٹیجز جب ٹی وی پہ آئے ہیں اس کے بعد یہ چیز آئی ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، اس میں بڑی ایک مجھے بڑی افسوس کی بات یہ لگتی ہے کہ وحیدہ شاہ صاحبہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور آج میں وحیدہ شاہ صاحبہ کی وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس میں ان کے میں آنسو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو ایک واقعہ ہو گیا جس کو 40,000 لوگوں نے
ووٹ بھی دیے, اس پہ تو آپ نے مجھے نااہل بھی قرار دے دیا, میرے وہ الیکشن کو بھی کالا دام قرار دے دیا. لیکن یہاں پہ کیا چیف جسٹس صاحب دیکھ نہیں سکتے کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی نوٹس لیا کہ ایک صوبے میں پولیس اور ایک چیف منسٹر صاحب کی بیٹی کے فوٹیجز ہیں, ان کے داماد کے فوٹیجز ہیں, کیا فوٹیجز ہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں داماد مجھے میرے بھائی نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے, اب مجھے موقع مل گیا, اب بات سن لی ہے نا بھائی, اتنا ٹائم نہیں ہے, 1 گھنٹے کا شو ہے, آپ نے کر لیا. چلیں ان کی بات پوری, شدید صاحب بات پوری کر لیں کیونکہ عمر سہیل صاحب بھی جو ہے اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی پلیز. نہیں میں آ رہا ہوں, اس چیز پہ بھی آ رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں, افسوس کی بات یہ ہے, میں نے کہا کہ وحیدہ شاہ پہ نوٹس لے لیا لیکن اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. دوسری بات یہ کہ ان کے ایک ایم این اے انجم عقیل صاحب تھے جنہوں نے پنڈی میں جیلیں جو جس لاک اپ میں تھے, لاک اپ میں پولیس والوں کو پیٹا, اس وقت بھی کوئی نوٹس نہیں نکلا. فیصلہ آباد میں ججز کو وکلا نے جوتے مارے, کوئی نوٹس نہیں نکلا. اس ملک میں اگر کوئی قانون بنا ہوا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بنا ہوا ہے. ان کی ایک ایم پی اے کو چوری کرتے ہوئے دکھایا گیا, شمائلہ رائنا صاحبہ جو کریڈٹ کارڈ کی چوری میں ملوث تھیں. فوٹیجز آئے, سب چیزیں دکھائی گئی, کریڈٹ کارڈ کو کس طرح انہوں نے یوز کیا ہے, اس کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی. اب دوبارہ انہوں نے اس کو ٹکٹ بھی دے دیا, ایم پی اے پھر دوبارہ بنا دیا. تو میں مجھے نہیں آ رہا مجھے کہ اس وقت صادق اور امین کہاں چلے جاتے ہیں الفاظ, اس وقت یہ چیزیں دوسروں کے لیے ثابت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اس سارے واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب خود جو ہیں وہ صادق و امین رہ گئے؟ جی ٹھیک ہے, اس کا جواب لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. عمر صاحب اڑائی گئی ہے جس طرح اگر بیٹھی ہوئی ہے, ایک پوائنٹ نظر نہیں آ رہی ہے, یہ انصاف ہو رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے, عمر سے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے دے دیا جائے انڈر, تاکہ وہ تو ضرور اگر ان کا کوئی اپنی قانونی کوئی شک نکالنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے جس صوبے کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو وہاں پہ خون اور کی ہولی جو کھیلی جا رہی ہے دن رات, لوگوں کو جس طریقہ وہاں پہ ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے, اور جو بیان انہی کے سابق وزیر جو دوست ہیں جو وزیر داخلہ تھے جو وہ دیتے رہے, اور کس طریقے سے جناب شرجیل میمن صاحب نے ان سے لا تعلقی کی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. میاں شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے, اور جہاں تک ان کی اس رکن کا تعلق رہا اور شہباز شریف صاحب کی دختر کا تعلق رہا, فرق بڑا واضح ہے. ان کی دختر نے جو ہے وہاں پہ کوئی بھی جو ہے غیر اخلاقی یا غیر قانونی جو ہے حرکت نہیں کی, انہوں نے کسی بھی جگہ پہ اس کو ہاتھ نہیں لگوایا. یہ واقعہ جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہے, ایک واقعہ جو ہے وہ صبح کو ہوا تھا جب ان کی بیٹی جو ہے وہاں پہ لینی گئی, اور اگلا واقعہ جو ہے وہ رات کو ہوا ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ جو ظفر نامی گارڈ جو صبح بھی فوٹیج میں تھا اور شام کو بھی فوٹیج میں تھا, اگر آپ وہ فوٹیج دوبارہ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر جو ہے وہ دوبارہ اندر گیا, اور ہو سکتا ہے ظفر کی اس شخص کے ساتھ کوئی ذاتی جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی, اور شاہ سے زیادہ شاہ کے پیروکار ہونے کی وجہ سے اس نے یہ کارروائی کی ہو. اور جہاں تک اس میں ایک مثال سیٹ کرنے کی بات ہے, یہاں پہ ہماری جماعت نے ایک مثال نہیں سیٹ کی, یہ بھی شہباز شریف صاحب کے دماد ہے. اور اس سے پہلے ایک واقعہ جناب کیپٹن صفدر والا بھی ہو گیا کہ کس طریقے سے ایک بیان دینے کے اوپر ان کی رکنیت جو ہے وہ سلب کی گئی ہے. یہاں پہ جو ہے یہ پیپل پارٹی کا وتیرہ ہوگا کہ جہیز کے اندر جو ہے وہ سیاسی جو ہے پوری جماعت دی جا سکتی ہے, مگر 18 کروڑ عوام جو ہیں انہیں جہیز میں نہیں ملے. انہیں اپنی کالی کرتوتوں, بیڈ گورننس, لوٹ مار, کرپشن, حج ہو, ریلوے ہو, پی آئی او, اس ملک کے تمام ادارے جو ہے ان کا دیوالیہ ہو چکا ہے. لوگ جو ہے وہ بھوک پیاس ننگ سے جو ہے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اور یہ جو ہے انیزہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. انیزہ, جو کچھ اب تک ہوا, ویڈیو آئی, ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ داماد بھی نظر آ رہے ہیں. اس ویڈیو میں داماد نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے کسی کے گھر لے جایا گیا, وہاں پر تشدد نشانہ بنایا گیا. اب جب گرفتاری ہوگی, آپ کا خیال ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا معاملہ اور یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی ایسا کچھ کریں؟ نہیں اسامہ صاحب, تھینک یو, آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے یہاں دعوت دی. میں سمجھتی ہوں ایسے ملک میں قانون کی حکمرانی کیسے ہو سکتی ہے, جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے, کہ جب حکمران اپنے آپ کو قانون اور اخلاقیات سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور آپ ان کی جو فوٹیج ہم نے دیکھی تھی جس میں وہ بیکری پہ گئیں اور وہ کیک کے لیے انہوں نے آرڈر کیا, تو آپ ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر غصے میں تھیں اور کس قدر وہ انوائڈ تھیں اس چیز سے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو گارڈ ابھی گرفتاری انہوں نے دی ہے, تو 8 دن کے بعد ان کو یاد آئی وہ گرفتاری. یہ تو ان کو فرسٹ ڈے ہی ایسے کرنا چاہیے تھا کہ گرفتار ہونا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ صاحب کو پہلے دن سے یہ چیز معلوم تھی اور کہ کس کے ایما پر یہ سب کچھ ہوا ہے. آخر وہ کسی نے گارڈز نے, وہ بھی غریب
करीबी लोग थे जिनको इन्होंने पकड़वाया और जिनके खिलाफ FIR कट की दामाद भी पकड़ा हुआ है, वो तो अब 8 दिन के बाद जब मीडिया ने 8 दिन के बाद भी प्रेशराइज किया है और अवाम की पसंद के फैसले हो रहे हैं, यहाँ पे खाली निजाम की सियासत नहीं हो रही जी। अवाम ने इस नाइंसाफी को मुस्तरद कर दिया, इस सोच को मुस्तरद कर दिया है कि अमीरों के लिए और कानून हो और गरीबों के लिए और कानून हो। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अमीरों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जाएं या और कवानीन हो जाएं, शिकंजा जो है वो गरीब के लिए होता है। आप अस्पताल देख लें या आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, ये आप देखें अस्पतालों में अगर इनको जुकाम भी हो जाए, आपका ख्याल है कि गरीब और अमीर के लिए मुख्तलिफ कानून है? नज़ला जुकाम भी, उसामा साहब, अगर अमीर को नज़ला जुकाम हो जाए तो अमेरिका लंदन चले जाते हैं। पहले मेरी बात सुने, नज़ला जुकाम भी हो जाए तो लंदन चले जाते हैं। यहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में वो गरीबों के बच्चे सर्विसेज हॉस्पिटल में झुलस गए शॉर्ट सर्किट की वजह से। और वो शॉर्ट सर्किट भी हमने कराया कि आप ये कि पंजाब में हेल्थ शॉर्ट सर्किट भी हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है। ये गवर्नमेंट का फेलियर है। आपके जो सिर्फ बातें करना, इल्जाम लगाना और बात करने से बात नहीं बन रही। पिछले साल ड्रोन हमलों के खालिद जो हैं, ड्रग आज आप तालिबान प्रो बात कर रहे हैं, लाल मस्जिद में जेनोसाइड करवाने वाला अमीर का पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला शेख रशीद अजीज के अलावा मेरी गुजारिश शहाद का फिर आप फीता वाइट भी हैं, आप अपने किरदार को लें, आप अपनी जमात के किरदार को लें, टॉपिक से हट जाएंगे। आप मुझसे जातियात पे ना आए, मेरी बात आप ये पेपर पढ़ के ना बात करें। एक सेकंड, आप कभी इलेक्टेड काउंसलर होती हैं, पेपर पढ़ के लेकिन लोग देख रहे हैं, इस तरह किसी की बात सुनने आएगी। मैं शर्जील साहब की तरफ जाता हूँ, एक सेकंड बात करें। आप निकाहनामा लेकर आए शहाद का, आप निकाहनामा लेकर अभी हमारा मौजूद कुछ और है, इस पर हम बात करेंगे। आपकी जमात के किसी भी आप एक वो किरदार इस तरह का नहीं, आप उसको डिफेंड कर इसका प्रोग्राम आगे नहीं हो सकेगा। शरीफ साहब आगे बैठे, मैं आपकी तरफ आता हूँ, यहीं से बात शुरू करेंगे। शरीफ साहब एक मिनट, वो खामोश हो गए, प्लीज आप भी प्लीज। शरीफ साहब मुझे बताएं, अमीर और गरीब का फर्क दुनिया में हर जगह पाया जाएगा, लेकिन कानून जो है अगर वहां हुक्मरानी हो तो फिर उसके सामने सब बराबर होते हैं, इंसाफ पर मुआशरे जो है ना वो कायम रहते हैं। कुफर का माशरा तो रह सकता है, ना इंसाफी का नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में वाकई अमीर के लिए कानून और होता है, गरीब के लिए और होता है? असलम मिढ़ाना भी है हमारे सामने है, और भी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। देखो उसामा साहब, मैं आपको बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो मौजूद गेस्ट बैठे हुए उनको कहूंगा कि बराए मेहरबानी पूरी कौम देख रही है और बराए मेहरबानी इखलाक के दायरे में रह के जब कोई बात कर रहा होता है तो बीच में टोकना, मेरे ख्याल से कोई बंदा ये नहीं लगता है कोई मौजब शख्स है, उसके फिर उसकी तरबियत ज़ाहिर होती है। बात यह है कि अमीर और गरीब की बात, अमीर और गरीब की बात नहीं है, बात यह है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ गया। क्या हमने इस रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद की थी कि जिसके के तहत अब यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब जो है आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि इतना बड़ा, उस वक्त तो छोटे वहीदा शाह साहब पे कोई आधे घंटे में नोटिस आ गया था, ये 3 दिन से फुटेजेस चल रहे हैं, कोई नोटिस नहीं आ रहा। क्या वजह है? क्यों वो लोग क्यों नहीं अपना सुओ मोटो नोटिस लेते और एक्शन लेते? क्यों नहीं कानून जो हरकत में आता? वो फिर तनकीद भी हो जाती है कि हर चीज का सुओ मोटो क्यों लिया जाता है, फिर ये भी तनकीद हो जाती है कि हर चीज का सुओ मोटो ले रहे हैं। मेरे भाई, हम तो सुओ मोटो नोटिस के खिलाफ हैं उसामा साहब, लेकिन हमेशा सुओ मोटो नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लिए ना लोगों ने, और कौन से लिए? ये चीजें नजर क्यों नहीं आती? मैं ये पूछता हूं, मैं ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। देखिए, शहबाज शरीफ साहबा की दुख्तर हैं, हमारे लिए भी बड़ी इज्जत है उनके लिए, हम भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हम लोग सियासत में किसी की फैमिलीज पे जाना को हम कोई मौजब तरीका नहीं समझते और ना ही ये कोई इखलाक का दायरे की चीज आती है। लेकिन एक वाकया हुआ है, इन्होंने कहा कि गार्ड्स ने किया है। गार्ड्स क्या वो इनके दामाद की ड्यूटी पे थे या उनकी दुख्तर की ड्यूटी पे थे? बात देखें, और इतने सारे गार्ड अगर उनकी दुख्तर की ड्यूटी पे थे तो फिर उन गार्ड्स ने क्या मालिक के इमा के बगैर या हुक्म के बगैर कोई गार्ड की इतनी हिम्मत हो सकती है कि शाह से ज्यादा कोई शाह का वफादार होगा? लेकिन उन चीजों को भी हटा के मैंने जैसे कहा, इस तरह के प्रेसिडेंट PMLN में मौजूद हैं, ये साहब जो है वो टॉपिक को चेंज करने के लिए कैरी लूगर बिल को दूसरी चीजों कर रहे हैं। इस तरह मैं भी टॉपिक इनकी चेंज करने के लिए 100 चीजें इनको साबित कर सकता हूं, लेकिन अगर एक टॉपिक पे हम हैं तो मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, देखिए बात सुने जी, मुझे ब्रेक लेनी अगर आप इजाजत दें। शरीयत पे सुप्रीम, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। दोहरी शरीयत पे शर्जील साहब, मैं माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप मुझे इजाजत दें, ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत माजरत, मैं इसी पर आऊंगा क्योंकि आपने कहा कि आनत जुर्म जो है वो इसमें साबित होती है, इसीलिए शायद उनको गिरफ्तार किया गया। फिर क्यों आप समझते हैं कि अभी तक इंसाफ नहीं हो सकेगा? इस पर बात इस ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید شرجیل میمن صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں آپ کے خیال میں یہ کافی نہیں ہے؟ گرفتار وہ ہو چکے ہیں، وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ میرے داماد کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اس کے بعد وہ گئے ایف آئی آر میں وہ نامزد ہیں نہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عدالت سے ہی ضمانت ملی ہے جو باقی لوگ نامزد تھے انہیں، تو آپ کے خیال سے کیوں یہ سب کافی نہیں؟ اس کا جواب میں بھی دوں گی، میں شرجیل صاحب سے پہلے بات کریں۔ جی شرجیل صاحب۔ اسامہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر مجرم بھی میرے گھر کا ہو اور منصف بھی میرے گھر کا ہو تو انصاف ہو نہیں سکتا۔ جب آپ کو ایک اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ خود سرنڈر کرتے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یا تو فیڈرل گورنمنٹ کرے یا کوئی ایجنسی کر لے، بہت ساری وفاقی ایجنسی پنجاب میں بھی موجود ہیں، ان سے اس کی انکوائری کرواتے، امپارشل انکوائری کرواتے، جو کہ وہ خود ہوم منسٹر بھی ہیں، چیف منسٹر بھی وہی ہیں، تو ہوم کا بھی پورٹ فولیو ان کے پاس ہے۔ تو یہ تو کہیں سے بھی انصاف اس کا نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے ان کو خود جو ہے ایکشن لینا چاہیے تھا، اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو فوٹیجز آ جائیں، اور اتنا بڑا جو کیس ہے وہ کوئی لو پروفائل نہیں رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے علم میں ہی نہیں تھا، وزیر اعلیٰ کے علم میں نہیں تھا، جو ہی آیا اس پر جو ہے نا ایکشن لیا گیا۔ اور کیا عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ عدالت سے اگر کسی کو رہائی ملتی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ بات یہ دیکھیں، عدالتوں کا حال ہمیں پتہ ہے، عدالتوں کا حال اسامہ صاحب ہمیں پتہ ہے، اور میں نے یہ کہا کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب دوسری چیزوں پہ عتیقہ اردو کی 2 بوتلوں پہ نوٹس لیتے ہیں، تو پھر ان کو اس چیز پہ بھی نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ایک پوری نیشنل چینلز پہ ایک ساری فوٹیجز چلی ہیں، چیف جسٹس صاحب کی خاموشی سے میں کیا سمجھوں کہ اگر وحیدہ شاہ پہ نوٹس لیتے ہیں ادھر خاموش ہو جاتے تو پھر میں کیا سمجھوں؟ اچھا، اس کا جواب تحریک انصاف سے لے لیتے ہیں۔ آپ بھی بڑی حامی آزاد عدلیہ آپ کی نظر میں بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں سو موٹو لے لیں، آپ کے خیال میں پھر سو موٹو لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے، اور میں ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنا دوہرا معیار ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر یہی ان کے مخالفین پر کوئی مقدمہ ہو تو ایسی بھی 1-2 دفعات شامل کر دی جاتی ہیں جو کہ نہ امپلیمنٹ ہوتی ہوں، اور جب یہی بات اپنے اوپر یا اپنی فیملی پہ آئے تو جو انویسٹیگیشن کے لیے دفعات ضروری ہیں وہ بھی نہ صرف وہ ہٹا دی گئی ہیں، وہ نہیں ڈالی گئی، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو غریب آدمی ہے، جو دکان والا یا جو بیکری والا ہے، اس کو بھی پریشرائز اتنا کیا گیا ہے اور کہ وہ اپنا جو ہے وہ کمپلین ہی واپس لے لے، اور تاکہ ظاہری بات ہے اس غریب آدمی ان کے جاؤ جلال کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے داماد جو ابھی اریسٹ ہوئے ہیں یہ بھی کلیئر باعزت بری ہو جائیں گے اس سب سلسلے سے، کیونکہ یہ لوگ اس کو اتنا پریشرائز کریں گے ان کے کمپلینر کو، کیونکہ وہ اپنے سامنے ان کے جاہو جلال کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، جس طرح سے اس کو تھریٹس اور سارا کچھ اس کو مل رہا ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ اور جس طرح انیزہ کا خیال ہے کہ وہ بھی باعزت بری ہو جائیں گے، لگتا تو یہ ہے کیونکہ ایف آئی آر سے باہر تو عدالت میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی ہوگا، نامزدگی نہیں ہے۔ میں آپ پاس دوبارہ آؤں گا، کس طرح کسی کی بات نہیں ہوگی۔ جو خاص طور پہ پاکستان تحریک الزامات ہے، یہ تو الزام کی پالیٹکس کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور جہاں تک میں نے آپ کو واقعے کو دوبارہ کہا کہ واقعے کو اتنا بڑا ایشو نہ بنایا جائے، ایک فوٹیج جو جب ان کی بیٹی آئی ہیں وہ دن کی تھی، وہاں پہ دن کا اجالا نظر آ رہا ہے، جو دوسری فوٹیج ہے وہ رات کی فوٹیج ہے جب یہ وحشناک واقعہ ہو رہا ہے، اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں۔ میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں، ظفر جو تھا، جو ان کا گارڈ تھا، وہ دن کو بھی ان کے ساتھ تھا، وہ رات کو بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ باہر نکلی اور ظفر دوبارہ اندر آیا تو ظفر کی اس لڑکے سے کوئی منہ ماری یا کوئی بدتمیزی ہوئی اور ظفر نے اپنا ذاتی غصہ اپنے دوستوں کے ہمراہ جا کے نکالا ہو۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اندھیر نگری اور کراچی یا سندھ کی طرح اندھیر نگری چوپٹ رہا نہیں، کہ وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو، میری بات میں نہ بولیں کائنڈلی، کہ وہاں پہ لاکھوں انسانوں کے جو ہے وہ خون کے ساتھ ہولی کھیل رہی ہے، اور یہ پھر بھی حکومت جو ہے بے شرموں کی طرح کولیشن میں بیٹھی ہوئی، اور تمام لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مضر الزام لگا رہے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے اقتدار کو چھوڑنے کے لیے میری بات سنیں ذرا، مجھے ایک موقع اور دے۔ میرے بھائی نے کافی زیادہ بات کی عدالتوں کے اوپر، یہ عدالتیں وہی ہیں جن کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس ہے اور ان کے گھر کے بارے میں پرچم لہراؤں گی، اور یہ کون سی تقویت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ شرم آنی چاہیے ان کی جماعت کو جب وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام لیتی ہے، کہ وہ شخص جسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں کہ if I am assassinated، جب ان کو جو ہے وہ قتل کا اپنے اگر میں قتل ہوتا ہے تو میرا اس شخص کے اوپر الزام جائے گا، اس شخص کو آج انہوں نے جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے۔ آج یہ اس بھٹو کے ویژن کو دجیاں بکھیر رہے ہیں کہ ایک طرف ملک توڑنے کا الزام لگانے والی جماعت تھی اور دوسری طرف قاتل نہیں کہنے کا الزام۔ یہ بات دیکھیں، شریل صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جس پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی اعتماد کا اظہار کیا تھا، عدالت کی مرضی ہے وہ سو موٹو لے یا نہ لے، اس پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہو، اس سے وزیر اعلیٰ صاحب کی بیٹی کا یا داماد کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ دیکھیں، میں ان کی تمام چیزوں کے الزامات کے یا جو باتیں انہوں نے کی ان کے جواب دے سکتا ہوں،
لیکن ان کی کوشش شاید یہی ہے کہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں، اس لیے میں ان چیزوں کو کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. جہاں تک انہوں نے عدالت کی بات کی، عدالت کی ماں پہ، تو کیا عدالت نے صرف پیپلز پارٹی کے خلاف نوٹسز لینے اور کیسز چلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا پنجاب میں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ میں بڑی خوبصورت حکومت چل رہی ہے کرتا ہوں، سن لیں، ڈیلیورنس ہو رہی ہے. ان کو بولیں بیچ میں بڑا ہے مہربانی، ان کو بولیں مہذب انداز میں بیچ میں نہیں بھائی بولا مہذب کرتے. انداز میں چل رہا ہے اب پروگرام. میرا عرض یہ ہے. عمر صاحب ایک منٹ، اب میں آپ کی طرف جی شرجیل صاحب آپ بات مکمل کریں. عمر صاحب پلیز ان کو آپ پوری کر لینے دیں بات. جی میرا عرض دوبارہ وہی ہے کہ کیا سی سی ٹی وی فوٹیجز میں شمائلہ رانا کو نہیں دکھایا گیا کریڈٹ کارڈ کی چوری کرتے ہوئے، اور پھر اس میں جو جس طرح چوری کے کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کر رہی تھیں اور جو ایف آئی آر بھی داخل ہوئی، سب چیزیں ہوئیں، اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے ٹکٹ دے دیا. کیا انجم عقیل ایم این اے کو تھانے داروں کو جوتے مارتے ہوئے نہیں دکھایا گیا؟ کیا فیصلہ آباد میں ججز کو جس طرح جوتے مارے گئے یہ چیزیں نہیں آئی سامنے؟ کیا ان کا یہ جو بیکری والا واقعہ ہے یہ ٹی وی پہ نہیں آیا؟ شرجیل صاحب مجھے بتائیں، عدلیہ کی خاموشی اچھا آپ کہتے ہیں نشان ہے. ٹھیک ہے، میں آپ آپ کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں. مجھے بتائیں کیا یہ صرف پنجاب کی حد تک محدود ہے آپ کی نظر میں؟ جی آپ کا خیال ہے صرف پنجاب میں ہی ہے یا ہمارے پورے ملک میں اس طرح ہے کہ ایک یہ سوچ ہے کہ اگر میں حکمران ہوں، میرے پاس طاقت ہے، تو پھر قانون بھی جو ہے میرے انڈر ہوگا؟ میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کا باعث ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کی خاموشی میرے سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر یہ سوال نشان ہے اس آزاد عدلیہ پر. میں دوبارہ کہتا ہوں یہ سوال نشان اس لیے ہے کہ ان کی خاموشی جو ہے پھر اس کو ہم مصلحت سمجھیں گے یا اس پہ کوئی اور چیز سمجھیں گے. اگر انصاف سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا تو پھر رول آف لا نہیں ہوگا. ابھی بھی ٹائم ہے، چیف جسٹس صاحب ابھی بھی نوٹس لیں، ابھی بھی نوٹس لیں، سارے سی سی ٹی وی فوٹیج لیں. اب مجھے بتائیں، جو محترمہ تحریک انصاف کی فرما رہی تھی بالکل صحیح کہہ رہی تھی، بیکری والے کی کیا مجال ہے کہ اب وہ زبان کھولے گا جب اس کو اتنا تشدد اس پہ کیا جائے؟ اس کو اغوا کیا گیا ہے، وہ کڈنیپنگ کا کیس ہے. آپ نے کڈنیپنگ کے چارجز لگائے اس میں؟ میں ان دونوں باتوں کا میں یہ سو موٹو کا ایک اور بات کہوں گا میں، بات سنیں. آپ اسامہ صاحب ابھی اپنے تمام جو ڈپورٹرز ہیں ان کو بولیں اس تھانے میں جائیں جس تھانے میں ان کے داماد ہیں، یہ چیک کریں کیا وہ لاک اپ کے اندر ہیں یا لاک اپ کے باہر ہیں. ٹھیک، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کس طرح کی جا رہی ہے؟ جس طرح ایک مجرم کے ساتھ کی جاتی ہے اس طرح ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، ایک وی وی آئی پی گیس کی طرح ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. وہ اپنی جگہ، لیکن گرفتاری تو ہمیں ماننا پڑے گی. کیا وہ لاک اپ کے اندر رہیں گے یا باہر رہیں گے؟ بالکل، ایک بڑا آدمی گرفتار ہو جائے یہ بھی تو بڑی بات ہوتی ہے. مجھے موقع دے کیونکہ میرے بھائی کی جو ہے وہ سو موٹو پہ اعتراض نہیں ہے، سو موٹو ضرور لے، ہم ان عدالتوں کو مانتے ہیں، ہم ان کے ہر فیصلے کو جو ہے وہ سر تسلیم خم جو ہے انہیں مانیں گے. ان کے لیے لوگوں نے جو ہے 18 کروڑ عوام نے قربانیاں، تکلیفیں، آپ میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے ان عدالتوں کو آزاد کرنے میں. ایک جماعت کا نہیں، پوری سول سوسائٹی، پوری 18 کروڑ عوام کا جو ہے اس میں کردار ہے. اور جہاں تک میرے بھائی نے بات کی، کیونکہ ان کی سوئی اڑ گئی ہے قانون اور انصاف ہے، جس طریقے سے ان کے صوبے میں جو حالات ہیں، جہاں تک بی بی شمائلہ رانا کا تعلق رہا، یہ ہمارے ملک کی واحد جو ہے پولیٹیکل ہسٹری میں ہم نے پریزیڈنٹ سیٹ کیے کہ اگر فیک ڈگری پہ ہمارا رکن پارلیمنٹ اگر پکڑا گیا تو ہم نے اس سے استعفیٰ لیا. اسی طرح شمائلہ رانا سے بھی جب ان پہ الزام لگا، اب یہ خود ہی عدالت بن جائے، خود ہی جج بن جائے، کیونکہ نہ یہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ یہ آزاد عدلیہ کو مانتے ہیں، کیونکہ آج جرنیل کی بنائی ہوئی عدالتیں نہیں ہیں، آج 18 کروڑ عوام کی سٹرگل کے ساتھ بنی ہوئی عدالتیں، یہ ان کو نہیں مانتے. شمائلہ رانا سے ہم نے استعفیٰ لیا گیا جب انہیں عدالتوں نے بے قصور ثابت کیا. یہ اپنی ایک عدالت جو ہے کراچی میں ضرور لگا لے. شرجیل میمن صاحب ہم وہاں پہ پیش ہوں گے، جو شرجیل میمن صاحب اپنے حساب سے دیکھیں گے. ایف آئی آر بھی جو ہے تھانوں میں بھی شرجیل میمن صاحب کو بھیج دیتے کہ آئیں ماشاءاللہ لاہور، میں اپنے بھائی کو ٹکٹ دیتا ہوں لاہور آئے، جو ایف آئی آر یہ لکھنا چاہتے ہیں وہ ایف آئی آر لکھے، جو فیصلہ یہ دینا چاہتے ہیں وہ فیصلہ دے. اچھا اگر ان کا قانون تو نہیں چلا نا، قانون تو وہی ہے جو یہ جس کا کلیم کرتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی جو ہے شمائلہ رانا جو ہے وہ تمام پروسیس سے ہو کے بے قصور ہونے کے بعد دوبارہ ضرور لیں. بریک کا وقت ہے. شرجیل صاحب اگر سو موٹو لے لیا چیف جسٹس صاحب نے تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ اس بارے میں بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. انیزہ احسان ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. انیزہ، سو موٹو پر سارے اگری کر رہے ہیں، آپ بھی کہتی ہیں سو موٹو لے لینا چاہیے. کیوں ہر کام کا سو موٹو عدالت کیوں لے جب ادارے موجود ہیں؟ جس طرح سے ابھی تک ہوا ہے اس کو تو آپ سنائیں کہ نون لیگ خود ایکشن لیتی ہے، جس طرح سہیل بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی شمائلہ رانا کا ہوا ان کی رکنیت معطل کی گئی، جس کے خلاف بھی اس طرح سے ہمارا کیس سامنے آتا ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. تو پھر یہ تو آپ بات مانیں کہ نون لیگ کم از کم ایکشن تو کچھ لیتی ہے. نہیں جی، ایکشن یا تو وہ خود لیتے ہیں نا. جب اب 8 دن کے میڈیا کے کیمپین کے بعد، عوام کے پروٹیسٹ کے بعد
بعد اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو پھر ہم اس ایکشن کو تو نہیں مانتے. اب آپ جو عدالت کی بات کرتے ہیں تو جب وہ خود ہی ہوم منسٹر ہیں تو وہ کیا واقعی انویسٹیگیشن کریں گے, تو ان کے اس پہ ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں. پھر کیا کریں؟ تو اب یہ نہیں تو اب بالکل عدالت کو سو موٹو لے. جب وحیدہ شاہ کا ایشو ہوا ہے اور باقی سب جو اب آپ دیکھیں پنجاب میں انکاؤنٹرز جو ہو رہے ہیں اس وقت, وہ بھی غریب لوگ ہیں جن کا وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ جکڑے ہوتے ہیں قیدیوں نے, اور ان کو بھی بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ جو جی پولیس مقابلے میں جیلی پولیس مقابلوں میں ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ کی طرح قانون کی حکمرانی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری پرابلمز جو اصل میں گنڈا گردی کرتے ہیں یا جو رابرز ہیں یا جو کرمنلز ہیں ان کو تو پولیس پکڑ نہیں سکتی, نہ یہ ہمارے حکمران اس کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں, لیکن بے گناہ شہری جو ہیں وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ یا تو وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ سفر کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ وائلنٹ ہو رہی ہے, ہمارے رویے بدل رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے لوگوں میں سیوک سینس نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کار آپ پارک کر کے جائیں گے, آپ کے پیچھے 3-4 کارز پارک ہو جائیں گی, اور اس قسم کے ایشوز جو ہیں سوچ یہ ہے کہ قانون جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ لوگ اب دیکھیں طبقے بن گئے ہیں, یہاں پہ طبقاتی نظام آ گیا ہے, طبقاتی نظام آ گیا جی. اگر حکمران کرپٹ ہوگا تو نیچے سب کرپٹ. اب دیکھیں پنجاب میں گڈ گورننس کے نام پر کرپشن عام نہیں ہو گئی. اب یہ جو 40 ارب کا یہ لوگ انہوں نے بنایا ہے, یہ جو بس سروس کیا بنا رہے ہیں, غریب کے لیے کچھ نہ کریں. نہیں وہ یہ غریب کے لیے آپ غریب کے لیے ہے. یہ آپ جو نہیں یہ کوئی آپ سارے پروجیکٹس بند کر کے مجھے بھی موقع دیں. میں چاہتا ہوں آپ دونوں کا ایک دفعہ جواب دے لیں. بجلی دیں, اور ابھی بجلی دیں وہ پیپلز پارٹی نے دینی ہے. لہٰذا میں جو بات سمجھ رہا ہوں آپ کا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں میں حکمران ہوں, بس جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. بس آپ اس کا جواب لے لیں گے نا, یہ ایک بات بس یہ جملے کا کرپشن کو تو یہ بچا رہے ہیں. اب میری بات سنیں, جس طرح انہوں نے بات کی ہے یہ اس میں میرے خیال سے ان کو تفتیشی افسر لگا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ آئیں یہ انویسٹیگیشن ایسا ہو تو نہیں سکتا کریں نا, پھر یہی تو بات ہو رہی ہے. جنہوں نے کرنی ہے نا یہ عدالتوں کو مانتی ہے, ان کی بھی بات کا وہی حال ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. کورٹ میں چلے جائیں. ان کے لیڈر جو ہے وہ ان عدالتوں کو, اسامہ صاحب ان کے جو لیڈر ہے سو کالڈ, وہ اس عدالتی نظام کو جس کے لیے 18 کروڑ عوام نے جو ہے قربانیاں دی ہے پیپلز پارٹی کی طرح, ان کے بھی کئی لوگ جو ہیں جو اس کو باعث کہتے ہیں, اور میرے خیال سے عدالتوں کو ان لوگوں کا بھی جو ہے نوٹس دینا چاہیے. میں شرجیل صاحب کو مجھے بتائیں جو اس میں مدعی ہے جس کو مار پڑی بیچارے کو, تشدد ہوا, اسے اٹھا کے لے گئے, وہ شخص کدھر چلا گیا, وہ کہاں غائب ہے, وہ کیوں نہیں بول رہا؟ میں خوفزدہ اعلیٰ پنجاب کو دل سے جو ہے دل سے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس بندے نے آج اپنے دماد کو بھی گرفتار کرا دیا. اس ملک میں جس صوبے سے میرے بھائی شرجیل میمن صاحب کا تعلق ہے, وہاں پہ دن رات جانوروں کی طرح انسان کا جو ہے وہ خون بہا جا رہا ہے. اور یہ جو میری بہن جس جماعت کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے, یہ وہ جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم نے الطاف حسین کو جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے تھرو پکڑا کے آنا ہے. اور آپ نے دیکھا جب انہوں نے کراچی میں جو ان کا سو کالڈ سونامی جلسہ جو میوزیکل کانسرٹ ہوا, اس میں جس طرح بچے ہیڈ ماسٹر کے سامنے خاموش بیٹھے رہتے ہیں, وہاں الطاف حسین کے بندے اکٹھے کروا کے انہوں نے وہاں پہ ادھر کی بات نہیں کرتے. جو مین ایشو ہے جو کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے, یہ کیا ان کا کہنے کا مطلب تو یہ کہ اگر پنجاب میں مقابلے ہو رہے ہیں تو یہ عدالتی نظام کو نہیں مانتے. پنجاب میں شرجیل میمن صاحب مجھے بتائیں, بس بات ہو گئی اب. شرجیل صاحب پلیز شرجیل صاحب مجھے بتائیں, آپ نے جس طرح کہا سو موٹو کا, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے اگر سو موٹو لے لیتے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ ایک بات. دوسرا مجھے بتائیں, نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ایکشن لیتے ہیں, شاید یہی وجہ ہے کہ پھر عدالت تک معاملہ اس طرح نہیں جاتا, سو موٹو لینے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ ہم خود ایکشن لے لیتے ہیں. اور جب پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی خود ایکشن نہیں لیتی اس لیے سو موٹو لینا پڑتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اسامہ صاحب, میں کیا گفتگو جو میں سن رہا ہوں مجھے تو خود افسوس بھی ہو رہا ہے ساری گفتگو سن کر. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ شمائلہ رانا کو عدالت نے رہا کر دیا, پھر وہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں, پھر آپ سارے چینلز جو ہیں وہ معافی مانگے شمائلہ رانا سے. کیا آپ لوگوں نے اس پہ بڑے گانے بھی بنائے, سب چیزیں کی, وہ تو بیچاری بے قصور تھی. نہیں جو تو دیکھیں ہمارا تو کام ہے ثبوت لے کر آگے, اب عدالت رہا کرے. میں ہوتا میری بات سن لیں آپ پلیز بیچ میں مہربانی کر کے نہ بولیں. جی اگر میں شمائلہ رانا کی جگہ ہوتا, آپ سارے چینلز پہ جو ہے نا میں ہر جانے نوٹس جاتا 10-10 ارب روپے کا مجھے بھر کے دو, آپ لوگوں نے مجھے چور بولا, سب چیزیں بولی. شمائلہ رانا کی سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی, اور اس دکاندار جو تھا وہ جو جیولری کی شاپ میں تھی, وہ
اس نے ایف آئی آر کٹوائی, بعد میں ہوتا ہے مکمکا. میں اس کا بھی ڈراپ سین بتا دوں, بیکری سین کا ہوگا کیا, سن لیں میری بات اسامہ صاحب, جی اس بیکری سین کا آخر میں ہوگا مکمکاؤ. اس کو کوئی 8-10 لاکھ روپے دے دیں گے بیکری کے مالک کو کہ تمہارا علاج بھی کروا دیں گے, یہ 8-10 لاکھ روپے رکھو, اپنا کیس واپس لے لو, اور تم بولو میرا ذاتی جھگڑا ہوا تھا کسی مینیجر سے, کسی کے سپاہی سے. یہ سارا ڈراپ سین اس طرح ہوگا. اگر ان کو امپارشل انکوائری کرانی, میں وہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے. جی وہ تو بات مان رہے ہیں, سارے وہ تو بات مان رہے ہیں وہ, لیکن اگر چھوٹا سا سوال ہے شجیل صاحب, آپ بولیے کہ چھوٹا سا سوال ہے, یہاں پہ قوم نے نا مرچیں ڈالنا دیکھا جاتا. جب واجد شمس الحسن جو ہے, جو کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہوئی تھی, جب اس کی فائلیں غائب کر رہے تھے, شمائلہ رانا وہاں پہ بندوق سے کوئی چوری ڈکیتی کرتی ہوئی نہیں دکھائی گئی. واجد شمس الحسن جو سوئس ڈاکومنٹ جو ہے وہ لے کر جب جا رہے تھے تو وہ قوم نے دیکھا تھا, قوم ان کا حساب مانگ رہی ہے. آپ اپنے جو ہے جو آپ نے عمل بدعمالیاں کی ہوئی ہیں, حج پی آئی اے تمام ادارے اس ملک کے جو ہے وہ کرپشن کی نظر آپ نے کر دیا, مگر ہم اس مملکت پاکستان کو آپ کی کرپشن یا چور بداری کی نظر میں نہیں ہونے دیں گے. ہم احتساب کریں گے اور احتساب آپ سے لیں گے تمام گناہوں کا. چلیں ایک یہ سہیل صاحب نے بات کی, میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قانون میں ہی ہے کہ صلح ہو سکتی ہے چاہے پیسے دے کے, ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی تو ہمارے سامنے ہے نا شریل صاحب, کیا کریں پھر, قانون ہی ایسا ہے. پنجاب حکومت نے اس کو گرفتار کیا ہمارے تھا, ملک کا قانون ہی عجیب ہے, جس کے پاس پنجاب طاقت حکومت نے ہے, ریمنڈ پیسہ ہے. ڈیوس کو گرفتار کیا تھا, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا جی شریل صاحب پلیز ایک اور سوال کر لوں. نہیں بس دیکھیں, ان کو برائے مہربانی تھوڑے تہذیب سکھائیں گے. تہذیب ہی ہے بھیا, تہذیب ہی ہے. میں نے آپ ان کو پلیز سہیل صاحب بات, جی جی ان کو ڈیفینڈ کرنا جائز اس لیے کہ ان کی نواز شریف صاحب سے رشتہ داری بھی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ساری چیزیں ان کی اپنی جگہ پر, لیکن اگر انصاف کی بات کی جائے, خود اپنے آپ کو رکھ دیں اس بیکری والے کی جگہ. اگر یہ بیکری والے ہوتے اور اس پہ پولیس آ کے تشدد کرتی کسی کیک کے بننے یا نہ بننے پر, تو اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھنا چاہیے کہ میری کیا فیلنگز ہوتی. اور میں یہ پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ اگر کوئی مجرم جیل میں ہوتا ہے نا, جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے اور جس کا قتل کیا ہوتا ہے, وہ گواہی تک دینے نہیں جاتا, تو سٹنگ چیف منسٹر کی فیملی کے خلاف کون گواہی دینے جائے گا, کس کی مجال ہے یہ کیس. میں آپ کو اس کا اس وقت ہی ڈراپ سین بتا رہا ہوں کہ یہ مکمکا ہوگا. پیسے یہ لوگ دیں گے, اپنے اثر رسوخ کو استعمال کیا, طاقت کا شو آف پاور کیا کہ ہم جس طرح کسی غریب کی زندگی تباہ کرنا چاہیں, جس کو چاہیں کس کی بےزتی کرے, کسی کو جوتے مارے, یہ سب ان کے اوپر کو امیونٹی حاصل ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارا جو قانون ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں جو کہتا ہوں کہ ویئر از چیف جسٹس آف پاکستان, شرجیل صاحب بالکل اس پہ تو فیصلے کو مانیں گے اگر وہ نوٹس دیتے ہیں. آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو اڑا دیا, آپ کے وکیلوں نے ججوں کو جوتے مارے, آپ نے کنٹیمپٹ نہیں کیا. اگر سو موٹو ہو جاتا ہے, فیملی راہ چلتے ہوئے لوگوں پر تشدد کر رہی ہے, ویئر از جسٹس. اچھا سو موٹو اگر لے لیتے ہیں چیف صاحب, تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیں شرجیل صاحب, بند ہونا چاہیے. مجھے صرف اتنا بتا دیں, اگر سو معیار بند ہونا چاہیے کہ یہ قانون کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جس پہ میں چاہوں قانون کو استعمال کروں اور جس پہ میں چاہوں قانون کو نہ استعمال کروں. کیا یہ صرف پنجاب میں ہی آپ کو لگتا ہے؟ نیزا سے جواب لے لیتے ہیں. ملک میں بند ہونے چاہیے. اچھا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, لاسٹ فیو منٹس ہیں, مجھے یہ بتا دیں آپ کو لگتا ہے کہ اب اس معاملے میں انصاف ہو جائے گا؟ ایک تو یہ بات, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ صرف پنجاب میں ہی آپ کو لگتا ہے اگر زیادتی ہو رہی ہے, یا ہمارے پورے ملک میں اس طرح ہے کہ حکمران کا کہا ہوا قانون چلتا ہے, قانون کی حکمرانی نہیں؟ میں سب سے پہلے تو ان کا ایک جواب دینا چاہتی ہوں, جو انہوں نے کہا کہ پیپرز میں نے سامنے رکھے ہیں, وہ شروع میں انہوں نے سوال کیا تھا, اس کا میں نے دینا ہے. نہیں اس کا میں نے دینا ہے. میں نے کہنا تھا ملٹن جو ایک برطانیہ ایک تھا پوئٹ تھا, اس نے برٹن پارلیمنٹ میں 5 دن وہ ایک اپنی پوئم پڑھتا رہا, 5 دن پڑھتا رہا. تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ 5 دن سے تم پڑھ رہے ہو, کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میری بات کوئی نہیں سن رہا, میری کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ 5 دن سے پڑھ رہا تھا. اسی لیے میں بھی جب تک یہ ناانصافی اور یہ جو اس وقت ملک میں اس وقت بے سر و سامانی اور لوگوں کا جو حشر ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے چہرے دیکھیں مرجھائے ہوئے ہیں, کوئی خوشی آپ کو, کسی کے چہرے پہ سکون آپ کو نظر نہیں آئے گا جب سے یہ حکومت آئی ہے. لوگوں کا انفلیشن, مجھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے. امید کرتے ہیں میں چوری یا انلیگل مین سے پیسے اکٹھے کیے, اگر وہ قبر میں بھی ہے تو اسے قبر سے بھی نکال کے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور یہ ثمرات ہونی چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیس میں کیا ہوتا ہے. گرفتار کیا جا چکا ہے شہباز شریف صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کے داماد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. دیکھتے ہیں آگے انہیں سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آج پھر شجیل میمن صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, انہوں نے پہلے ہی یہ پیشگوئی کر دی ہے کہ اس میں مکمکا ہو جائے گا, جو بھی ہوگا وہ سامنے آئے گا. محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.